إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین الذی سمی فی السماء بأحمد وفی الارضین بأبی القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا سیما بقیت اللہ المنتظر روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنۃ الدائمۃ الابدیۃ علی اعدائہم ملعونین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین وبعد یوم الدین ورحمۃ اللہ علی محبیہم وشیعتہم وموالیہم اجمعین. اما بعد فقد قال مولانا ابو عبداللہ حسین بن علی بن ابی طالب علیہم السلام: الناس عبید الدنیا والدین لعق علی السنتہم. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اس سے پہلے کہ اپنی چند ایک معروضات پیش کروں، سب سے پہلے خداوند عالم کے شکر گزار ہیں کہ جس ذات نے یہ پھر سے توفیق دی کہ آپ مومنین کی زیارت نصیب فرمائی، اور ایک بار پھر ہم جیسے گناہ گاروں کو یہ موقع فراہم کیا اور یہ فرصت خالق کائنات نے دی کہ ایک بار پھر ہم ابن زہرا کا غم منا سکیں، اور ساتھ ساتھ ایک لمحہ فکریہ بھی ہے اور جائے افسوس بھی ہے کہ زندگی کا ایک سال ہمارا ختم ہو گیا. پچھلے سال سے اس سال تک ایک سال کا دورانیہ ہماری زندگی سے کم ہو گیا. اور آپ نے دیکھا ہے کہ جتنے بھی دنیا کے اندر نظام اور سسٹم چلتے ہیں ان کا ایک سال ہوا کرتا ہے. ایک سال سے پہلے وہ اپنے اہداف معین کرتے ہیں، اس پہ پھر سرمایہ خرچ کرتے ہیں، اور جب وہ سال کا دورانیہ ختم ہوتا ہے تو پھر بیٹھ کے حساب کتاب کرتے ہیں کہ کیا کھویا اور کیا پایا. ایسے ہی ہوتا ہے نا. اب اقتصادی سال الگ ہوتا ہے، مالی سال الگ ہوتا ہے، سیاسی سال الگ ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں. اور یہ آپ کے اور میرے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ایک سال ہمارا پچھلے سال سے لے کر اس سال تک ختم ہو گیا، اور ہمیں یہ توفیق نہیں ہوئی کہ ہم اس سال کو اس تناظر سے دیکھیں کہ کل کس جگہ پہ کھڑے تھے اور آج کہاں پہ کھڑے ہیں. اسی لیے علماء بار بار یہ تاکید کرتے ہیں کہ اگر محرم کا مہینہ آتا ہے تو سب سے پہلا کام یہ کرو کہ اپنی زندگی میں ایک قدم اٹھا کر آگے آ جاؤ. جہاں جہاں پہ تھے وہیں سے اٹھ کر ایک قدم آگے آ جائیں. اور جس کو یہ توفیق مل جاتی ہے طوبی لہم وحسن مآب، کہ بہت بڑا لطف ہے خالق کائنات کا کہ جو یہ انسان کو توفیق میسر آ جائے کہ میں پچھلے سال تک
یہاں پہ کھڑا تھا اور اس سال خدا نے توفیق دی ہے کہ حسین کا ذکر کر کے ایک قدم اپنی زندگی کا آگے بڑھا دوں۔ اور آپ نے دیکھا ہے کہ علماء جب سیر و سلوک کی دنیا طے کرتے ہیں تو انہوں نے اپنی زندگی کے سال کا آغاز بعض مہینوں سے شروع کیا ہوتا ہے، کہ قمری مہینے الگ سے ہیں اور عیسوی اور میلادی مہینے الگ سے ہیں۔ بعض لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کا سال ماہ مبارک رمضان کو بنایا ہے، ماہ مبارک رمضان سے اپنی زندگی کا آغاز کرتے ہیں، اگلے سال تک پورا سال گزارنے کے بعد پھر ماہ مبارک میں بیٹھ کر اپنا حساب کتاب کرتے ہیں کہ جی پچھلے سال کہاں سے سفر کو شروع کیا، کہاں تک پہنچے، کیا کھویا کیا پایا، اور جب اگلا ماہ مبارک آتا ہے تو وہاں سے پھر ایک نئے عزم کے ساتھ، ایک نئے ارادے کے ساتھ، ایک نئے جوش و جنبش کے ساتھ اپنی زندگی کا پھر سے آغاز کرتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ ہم بھی اپنی زندگی کے سال کا پہلا مہینہ اسی محرم کو قرار دیں اور اس مہینے سے ابھی سے یہ عزم کر لیں، معرفت کی دنیا میں، عمل کی دنیا میں، کردار کی دنیا میں، ہر اعتبار سے اپنی زندگی کے اندر ایک قدم مزید آگے بڑھنے کا عزم کر لیں۔ اور کل جب حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں جا پہنچیں تو ان کو دیکھ کر انسان کو احساس شرمندگی نہ ہو کہ میں نے زہرا کے لال کا جب غم منایا تھا تو میں نے یہ کوشش کی تھی کہ اپنا ہر عمل امام حسین کے مشابہ کروں، اپنی ہر معرفت کے باب کو امام کی معرفت کے باب سے متصل کروں اور اپنے کردار کو امام حسین علیہ السلام کے کردار سے ہمانگ کروں۔ اور اگر یہ عزم آج کر لیا، وہیں سے پتہ چل جائے گا کہ آج ہم حسینی بننے کی نیت سے آئے ہیں اور خدا بھی توفیق دے گا کہ آپ واقعاً حسینی بن کر زندگی بسر کریں۔ اسی امام حسین علیہ السلام کے عنوان سے ایک چھوٹا سا امام کا فرمان، اور انشاءاللہ کوشش رہے گی کہ اسی فرمان کو اگر اس سال بیان کر سکے تو زندگی کے کئی گوشے انسان پہ واضح ہو جائیں گے۔ امام عالی مقام کا یہ فرمان کہ الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے غلام ہیں، لوگ دنیا کے پجاری ہیں، لوگ دنیا کے جال میں پھنسے ہوئے ہیں۔ والدین لائق علی السنتہم، لیکن دین کی باتیں بہت کرتے ہیں زبان سے، لیکن اپنی زندگیوں میں کیا ہے؟ دنیا کے اسیر، دنیا کے غلام، دنیا کے بندے۔ اسی فرمان کے ذیل میں جو بھی توفیق ہوگی انشاءاللہ قدم بقدم آپ لوگوں کے تعاون سے معرفت کے ایک باب کو آگے بڑھائیں گے، اس نیت اور قصد کے ساتھ کہ فقط معرفت کا باب مکمل نہ ہو بلکہ معرفت کے سائے میں عمل کی دنیا میں بھی ثابت کریں کہ ہم نے جس چیز کو سمجھا ہے اسی چیز کو اپنی زندگی میں اپنایا ہے۔ اس سے پہلے کہ فرمان کے بعد کلمات کی طرف اشارہ کروں، مقدمتاً یہاں سے ایک چھوٹی سی بات، اور جو عموماً میری عادت بھی ہے اور کرتا بھی ہوں اور ہونا بھی چاہیے، اور یہ پہلو اتنا مبہم ہے انسان کی زندگی میں کہ اگر وہ گوشہ انسان کے لیے واضح ہو جائے تو کئی ایک مسائل دین کے انسان کے لیے حل ہو جاتے ہیں، اور وہ باب ہے اس چیز کا کہ ہم اور میں یعنی انسان کیا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم پر خود ہماری حقیقت عیاں نہیں ہے۔ اگر یہ حقیقت ہم پر عیاں ہو جائے کہ ہم کیا ہیں، آپ یقین جان لیں کہ دین کے کتنے ایسے باب ہیں کہ جو ہماری زندگیوں میں کھل کر سامنے آ جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ اس میں ہماری یہ مشکل ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا ہے، ہم نے اپنے آپ کو کھو دیا ہے۔ معصوم کی تعبیر کے مطابق کہ اگر آپ کا چھوٹا سا مال دنیا کا کوئی چیز آپ کی زندگی میں گم ہو جائے، آپ کتنا ٹائم لگا کے اس کو تلاش کرتے ہیں؟ چھوٹا سا پرزہ جو آپ کی زندگی میں اتنا زیادہ مؤثر نہیں ہے، موبائل چند لمحے کے لیے آپ کی دنیا سے، آپ کی زندگی سے غائب ہو جائے، آپ افراتفری مچا دیتے ہیں اور گھر کے اندر آپ کیا کرتے ہیں؟ بیوی بچوں کا سکون تباہ کر دیتے ہیں۔ میں نے یہاں رکھا تھا کدھر چلا گیا؟ وہ کیا ہے اس میں؟ ایک چھوٹا سا پرزہ دنیا کا جب گم ہو جاتا ہے تو آپ کی زندگی میں اضطراب آ جاتا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں مجھے تعجب ہے اس انسان پہ جو مال دنیا پہ اتنا پریشان ہوتا ہے اور جو خود کو کھو بیٹھا ہے، کبھی تلاش کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔
اپنے آپ کو بھلا بیٹھا ہے، اپنے آپ کو اس نے گم کر دیا اور اس کی توجہ نہیں ہے کہ میں کہاں پہ ہوں، کیا ہوں، کس طرح سے یہاں پہ آیا ہوں۔ بس اسی عنوان سے چھوٹا سا یہی مقدمہ کہ ہم کیا ہیں اپنی معرفت کے باب میں، ہم کیا ہیں ایک، اور ہم کیوں آئے یہاں پہ، اور ہمیں خدا نے کیوں بھیجا۔ کیا مشکل تھی خدا کی کہ اگر ہمیں یہاں پہ نہیں بھیجتا تو خداوند عالم کی کوئی مشکل تھی جو حل ہونے والی نہیں تھی۔ اور اکثر یہ سوال کرتے بھی ہیں، ہم تو نہیں چاہتے تھے جی ہم پیدا ہوں، کیوں خدا نے پیدا کر دیا؟ وہ جب مشکلات میں آتے ہیں نا، مشکلات کے عالم میں جب دیکھتے ہیں کہ بند گلی میں پھنس گئے ہیں تو پھر خدا پہ اعتراض کرتے ہیں، جی خدا نے ہمیں پیدا کرنے سے پہلے ہم سے مشورہ کیا تھا کہ آپ کو بھیجیں، اور جب مشورہ نہیں کیا اور ہم نے بھیج دیا، ہم نے کہا تھا کہ ہمیں بھیجو، وہ کیوں بھیجا ہمیں؟ یہیں سے مشورہ اس سے لیا جاتا ہے جو پہلے ہو، اور جو پہلے ہوتا نہیں اس سے مشورہ بھی نہیں لیا جاتا ہے۔ اور جس نے بھیجا ہے اس نے احسان کیا ہے، اور اس کی بہترین دلیل یہ ہے کہ جب ملک الموت آتا ہے تو آپ موت سے گھبراتے ہیں۔ کیوں اسرائیل کے حوالے اپنے آپ کو نہیں کرتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ مرنے کے قابل نہیں ہیں، اور مرنے کے لیے نہیں آئے، آپ جینے کے لیے آئے ہیں، آپ زندہ رہنے کے لیے آئے ہیں۔ اسی لیے معصوم فرماتے ہیں خلقتم للبقاء لا للفنا، خدا نے تمہیں باقی رہنے کے لیے بھیجا ہے، ختم ہونے کے لیے نہیں بھیجا ہے۔ بس پہچانے ہم کیا ہیں، کیوں آئے، کا کمال تک جانے کے لیے خداوند عالم نے آپ کو دنیا میں بھیجا ہے۔ کمال کیا چیز ہے جی؟ سن لیتے ہیں جملہ کہ ہم کمال پانے کے لیے دنیا میں آئے ہیں۔ کمال کے مقابلے میں کلمہ ہوتا ہے نقص، نون قاف صاد نقص، ناقص کہتے ہیں نا، یہ ناقص ہے اور یہ کامل ہے۔ ناقص اور کامل، ناقص یہ جس میں نصاب پورا نہ ہو، اور کامل جس میں نصاب پورا ہو جائے۔ اور یہ نصاب پورا کرنے کے لیے ہمیں خدا نے دنیا میں بھیجا ہے، ہمیں مکمل بنا کے دنیا میں نہیں بھیجا ہے۔ تو جب آئے دنیا میں کیا کچھ پانے کے لیے دنیا میں آئے ہیں، کچھ پا کر دنیا میں نہیں آئے۔ اور یہی فرق ہے پوری کائنات میں اور انسان میں۔ جب فرشتہ دنیا میں آیا تو خدا نے مکمل بنا کے بھیجا، جب حیوانات کی دنیا کو بھیجا خدا نے مکمل بنا کر بھیجا، لیکن ایک واحد مخلوق جس کو مکمل بنا کر نہیں بھیجا بلکہ مکمل ہونے کے لیے بھیجا ہے، وہ حقیقت بے نام انسان ہے۔ ہم کمال تک جانے کے لیے خلق ہوئے ہیں، کمال کو پانے کے لیے خلق ہوئے ہیں، کمال لے کر نہیں آئے، کمال لینے کے لیے آئے ہیں۔ اب کمال، پہلے یہاں پہ تھوڑا سا رک کے، کمال ہے کیا اور پھر کمال کو کس طرح سے پانا ہے۔ انشاءاللہ کوشش رہے گی کہ اگر ایک دن اگر قرآن کا ایک کلمہ ہمارے لیے واضح ہو گیا وہ شاید کسی کی زندگی سنور جائے۔ البتہ ضمناً بعض چیزیں جو آپ کی فطرت کو اجاگر کرنے کے لیے ہوں کہ ان کی طرف بھی انشاءاللہ اشارہ ہوتا رہے گا۔ تو کمال کیا ہے؟ کمال کا معنی یہ ہے کہ وہ چیز جو آپ کی ذات میں کمی رہ گئی ہے، اس کمی کو جو چیز پورا کرتی ہے اسے کمال کہتے ہیں۔ آئے دنیا میں بہت سی کمیاں رہ جاتی انسان میں۔ وہ آیا دنیا میں، ایک کمی کیا ہے کہ ڈاکٹر نہیں ہے، دوسری کمی کیا ہے انجینئر نہیں ہے، تیسری کمی کیا ہے کہ پائلٹ نہیں ہے۔ اس خلا کو جب اپنی ذات میں محسوس کرتا ہے، اسی ذات کو پانے کے لیے پھر اس کے لیے تگودو بھی کرتا ہے۔ جب اس کو پا لیتا ہے پھر خوشی کا اظہار کرتا ہے کہ میں مکمل ہو گیا۔ اب مکمل ہوا ہے یا نہیں یہ الگ بات ہے، لیکن انسان سمجھتا یہ ہے، گمان یہ کرتا ہے کہ میں اب مکمل ہو گیا، میں مکمل انسان ہو گیا۔ سوال یہ ہے کہ انسان کی تکمیل کے لیے خالق کائنات نے کس چیز کو رکھا ہے کہ اگر وہ کر لی تو مکمل ہیں، اور اگر وہ نہیں کی تو آپ ناقص ہی ہیں۔ اور وہ کون سی چیز ہے؟ خدا نے کہا میں نے تجھے دنیا میں بھیجا ہے کمال کو پانے کے لیے، اور تیرے کمال اور تیری ذات کے اندر جو کمی رہ گئی ہے وہ دین آ کر پوری کرے گا۔ بس دین آپ کی کمیوں کو پورا کرتا ہے۔ انجینئر یا ڈاکٹر یا مہندس بن جانا یہ انسان کی کمی کو پورا نہیں کرتا ہے۔ لہٰذا آپ جا کر دیکھ لیں، ڈاکٹر بننے کے بعد بھی کیا ہے، بیچارہ پریشان رہتا ہے۔ انجینئر بننے کے بعد بھی پریشان رہتا ہے، سکون نہیں آتا ہے۔ کیوں سکون نہیں آتا ہے؟ کیا؟ اس لیے کہ مکمل نہیں ہوا ہے، اور جو مکمل نہیں ہوتا اس کی تڑپ باقی رہتی ہے۔ جب یہ تڑپ ختم ہوتی ہے تب مکمل ہوتا ہے۔ اور وہ اللہم صلی علی محمد،
جو انسان کی ذات میں خلا رہ جاتا ہے، کمی رہ جاتی ہے، وہ اگر حقیقی چیز سے پوری کی جائے تو پھر انسان کے لیے خوشی کا عالم ہوتا ہے، اور اگر وہ خلا پورا نہ ہو تو پھر انسان ہمیشہ اضطراب میں رہتا ہے۔ میں چھوٹی سی مثال عرض کروں، آپ نے دیکھا ہوگا، اگرچہ یہ کام غلط ہے لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمیں چونکہ دین کے پیرائے میں بتایا نہیں گیا اور ہم کرتے بھی نہیں ہیں۔ دیکھیں بعض بچے ہیں جو ماؤں کو بہت تنگ کرتے ہیں، اب ظاہر سی بات ہے جو تنگ کر رہا ہے تو اندر اس کے کوئی کمی ہے، اس کمی کو پورا کرو، بچہ سکون میں آ جائے گا۔ تو مائیں پھر کیا کرتی ہیں، وہ چیز جو حقیقی غذا ہوتی ہے بچے کی وہ اس کو نہیں دیتی ہیں، وہ اب بچے کو ٹیمپریری طور پر خاموش کرنے کے لیے نپل منہ میں ڈال دیتی ہیں، اور وہ جیسے ہی نپل منہ میں آتی ہے بچہ کیا سمجھتا ہے کہ شاید مجھے کھانا مل گیا ہے، شاید مجھے اپنے مرحلہ تکمیل میں آ گیا ہوں، اور اس کو چوستا رہتا ہے لیکن اندر کوئی چیز جاتی نہیں ہے، مصروف ہے، مصروفیت ہے بچے کی، مصروف بھی ہے لیکن اندر سے کوئی تکمیل کا کھانا پورا نہیں ہو رہا ہے، اور وہ چوستے چوستے اس کا دن گزر جاتا ہے، ماں اپنے کام کر لیتی ہے اور یہ بیچارہ مرحلہ کمال کو نہیں پہنچتا۔ یہ انسان جب بڑا ہوتا ہے تو بڑا نہیں ہوتا، جسم بڑا ہو جاتا ہے لیکن وہی بچہ رہ کر چوسنی چوس رہا ہوتا ہے۔ اب وہ کبھی گاڑی میں مصروف رہ کے چوسنی چوستا ہے، کبھی ویلا لے کر چوسنی چوستا ہے، کبھی شہرت پا کر چوسنی کے چکر میں ہوتا ہے، اور کبھی دوسروں پر اپنے اقتدار کو جمانے کے لیے سمجھتا ہے کہ شاید میری تکمیل ہو رہی ہے، جبکہ تکمیل نہیں ہو رہی۔ تکمیل کس سے ہوتی ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ آؤ اپنی پیشانی کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا کر عبد بنو، جب عبد بنو گے تو تمہاری زندگی کا ایک خانہ مکمل ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا محمد وآل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ تو عزیزان، ہم آئے ہیں دنیا میں کمال پانے کے لیے، اپنے آپ کو مکمل کرنے کے لیے۔ تو پھر کیا ہے، عقل یہ کہتی ہے کہ ہمیشہ اس نصاب کو پڑھو جو آپ کو مکمل بنا دے، اور اس میں مصروف نہ رہو کہ جب موت آئے تو حسرت کا عالم ہو انسان کے لیے، اور یہاں سے منتقل ہونے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں کیا کہیں، رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا، الہ العالمین مجھے پلٹا دے، انسان بن کے آؤں گا۔ خالق کائنات نے کیا فرمایا، کلا انہا کلمۃ هو قائلها، یہ باتیں ہیں، یہ لفظنی ہے جو تم کر رہے ہو کہ واپس پلٹا دو تو ہم انسان بن کر کے آئیں گے۔ خدا نے کہا نہ، جب واپس بھیجیں گے تم وہی ہوگے جو پہلے کر رہے تھے۔ بس مرحلہ تکمیل انسانیت کا نصاب مل کر پڑھیں، اور عقل یہ کہتی ہے کہ جب تک آپ تکمیل انسانیت کا نصاب مکمل سے پڑھ نہیں لیتے، اپنی زندگی کو اسی میں مصروف رکھیں، جب کوئی فرصت ملے تو کوئی اور کام کریں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو ایسی چیزوں میں مصروف کیا ہوا ہے جس سے ہماری انسانیت کی تکمیل نہیں ہوتی۔ کیا ہوتا ہے، بدنی خواہشات پوری ہوتی ہیں، روحانی خواہشات پوری نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں؟ وہ خلا رہ جاتا ہے، وہ خلا دین بتاتا ہے، اور دین کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ دین کی اہل بے کو سمجھیں، دین کی اہل بے کو پڑھیں جس سے ہماری انسانیت مکمل ہوگی۔ آج یہ کر رہا تھا کہ کمال، اب کمال کی منزل پہ آپ کو اور مجھے جانا ہے۔ پہلا سوال کیفیت کیا ہے، توجہ کریں، یہ بڑی ظریف بات ہے، اور اگر یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی، اب یقین جانے کہ زندگی بدل جائے گی انسان کی۔ خوب کمال ہے کیا، اور کمال تک جانا کیسے ہے، اور نظام خداوند عالم نے کتنا خوبصورت بنایا ہے فطری، اور یہ چند ایک مثالوں کے ذریعے واضح ہو جائے گا۔ قرآن کی آپ ان آیات کو پڑھ کر دیکھیں، بہت زیادہ ہیں قرآن کے اندر۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، رَبَّنَا إِلَيْكَ الْمَصِيرُ، یا بئس المصیر، یا الیہ یسیر الامور۔ یہ یسیر یا مسیر، ابھی لفظ بتا دوں، قرآن میں یہ دو کلمے ہیں، صاد یہ رے، اور ایک ہے سین یہ رے۔ سین یہ رے سے ہو، اس کا معنی ہوتا ہے چلنا، سیرو فی الارض، سین کے ساتھ چلو زمین میں، لیکن ایسے نہیں، جانوروں کی طرح نہیں، چلو بھی صحیح، اور چلنے کے بعد میری عبرت کے نمونے دیکھو، اور عبرت کے نمونے اس طرح سے دیکھو کہ ہم نے قوانین کا عالم بنایا ہے کہ جو عزت کے راستے پہ چلے گا وہ عزیز ہو جائے گا، اور جو ذلت کے راستے پہ چلے گا وہ ذلیل ہو جائے گا۔ کہا اس نگاہ سے کبھی حرکت کی ہے اس دنیا کے اندر؟ اس نگاہ سے ہم نے نہیں دیکھا ہے کبھی بھی۔
اس عبرت کی نگاہ سے کہا چلو حرکت کرو، زمین میں چلو پھرو. اور ہم کیا کرتے ہیں جی؟ انجوائے کر رہے ہیں. آج یہاں سے جانا ہے فلاں ہٹ میں، بک کروایا ہے، وہاں پہ رہیں گے، کریں گے کیا؟ کہا 2-4 دن عیاشی کریں گے، آ جائیں گے. کہا یہ مذموم ترین کام ہے انسان کی زندگی میں جو انسان کو پشیمان کر دیتا ہے. چلو زمین میں، لیکن عبرت کی نگاہ سے چلو. اور دیکھو یہ کیا ہے، یہ کتنے ایسے سر تھے جو اکڑ کر زمین پہ چلتے تھے، کہتے تھے کہ ہم ہیں تو نظام خدا ہے، جب ہم چلے جائیں گے نظام خدا ہی وہ بوسیدہ ہڈیاں بن گئیں. اور کہا ان کے اوپر چلو. اور چلنے کے بعد دیکھو یہ کون تھے زمین پہ چل رہے تھے، تو کہتے تھے ہم ہیں تو اللہ کا دین ہے. تو تم مٹی ہو گئے لیکن خدا کا نظام باقی ہے. یہ سیر سین کے ساتھ. سواد کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ سواد کے ساتھ اس کا معنی ہوتا ہے سیرورت. سیرورت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز دوسری چیز میں بدل جائے، پہلی چیز نہ رہے. ایک چیز دوسری چیز میں فوراً جب دوسری چیز میں بدلے گی، اسے کو کہا جاتا ہے سیرورت، اور اسی کا نام ہے کمال. مثال عرض کروں تاکہ بات واضح ہو جائے. دیکھیں آپ بہت سی مثالیں ہیں مطلب کو سمجھنے کے لیے. آپ دودھ لے کے آئے، دودھ کی ایک حالت ہے. اب دودھ کو مزید کمال میں بدلنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ کبھی اس سے کسٹرڈ بنا لیتے ہیں، کبھی اس سے کوئی اور چیز بناتے ہیں. یہ جو دوسری حالت میں آپ نے بدلا ہے تو کیا ہوا؟ یہ دودھ اپنی پہلی حالت سے نکل کر دوسری حالت کے اس نے روپ اپنایا، اور روپ اپنانے کے بعد آپ کے لیے لذیذ شے بن گئی، اور آپ نے کمال سمجھا اور اس کو گلے سے اتارنا شروع کر دیا. اس سے بھی خوبصورت مثال عرض کروں، البتہ پچھلے سال عرض کی تھی زاویہ کچھ اور تھا، لیکن اس سال جو عرض کر رہا ہوں تو اس کا زاویہ کچھ اور ہے. پچھلے سال یہ عرض کیا تھا کہ اگر حرکت اندر سے رونما ہو انسان کی حیات کا سبب بنتا ہے، اور حرکت اگر باہر سے آئے تو وہ ٹھونسی جاتی ہے جو انسان کی نابودی کا سبب بنتا ہے. مثال دی تھی انڈے کی. انڈا جب اندر سے ٹوٹتا ہے چوزے کی صورت میں حیات کو لے کے آتا ہے، اور جب باہر سے توڑتے ہیں نابود ہو جاتا ہے. آج ایک قدم اور آگے بڑھنا ہے. دیکھیں اسی سیرورت اور کمال کو سمجھنے کے لیے حکمت خداوند عالم کی، اور زندگی کم ہے انسان کے پاس، اور دین خدا کو سمجھنے کے لیے یقین جانیے بہت کم ہے زندگی، لیکن جتنی بھی سمجھ آج اس پہ عمل پیرا ہوں زندگی انسان کی گل گلزار بن جاتی ہے. آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ یہ جتنے جانور جو پرندے کی شکل میں جو انڈے دیتے ہیں، آپ سب کے انڈے لے کر توڑ کر دیکھیں، آپ کو فقط دو ہی چیزیں، دو ہی مادے نظر آئیں گے، ایک سفید اور ایک زرد. اور آپ دنیا میں رہ کر اپنی پاور کو استعمال کر کے توڑے بغیر آپ ان کو مکس کرنا چاہیں مکس نہیں کر سکتے ہیں. جتنا بھی ہلاتے رہیں مکس نہیں ہوتا ہے. ایسے ہی ہے نا. پہلا سوال، یہ دو چیزیں کیوں رکھی خدا نے؟ اور یہ بھی ذہن میں رکھ لیں، یہ البتہ ہماری باتیں نہیں، معصومین کی ہیں، اور آپ کے اور میرے لیے عبرت کا نمونہ ہے. یہ جو انڈے کے اندر دو مادے ہیں، ایک زرد اور ایک سفید، زرد مادے سے ہمیشہ بچہ بنتا ہے، سفیدی سے بچہ نہیں بنتا. یہ جو چوزے نکلتے ہیں وہ زرد مادہ ہوتا ہے جو آہستہ آہستہ چوزے میں بدلتا ہے. اور یہ سفیدی کیوں رکھی ہے؟ دو چیزوں کے لیے. ایک، تمہاری غذا کو تمہاری ولادت سے پہلے خالق کائنات نے فراہم کر دیا، اور دوسری چیز کا اس مادے کو میں نے صاف ستھرا شفاف سفید بنا کے رکھا ہے، کالا نہیں رکھا. کیوں؟ کا کالا تاریکی لے کے آتا ہے، سفیدی نور لے کے آتی ہے. اور خدا کہنا چاہتا ہے کہ میں نے تیری غذا کا اہتمام نور سے کیا ہے. کیوں ناری بنتا ہے؟ میں نے تجھے نورانی بنا کے بھیجا ہے. کیوں تاریکی اور ظلمت میں زندگی گزارتے ہو؟ اور عجیب بات یہ ہے کہ جب چوزے کی خلقت شروع ہوتی ہے تو آہستہ آہستہ یہی سفیدی اس کی غذا بن کر اس کے وجود کا حصہ بنتی رہتی ہے. اور جب اس کی غذا اس سفیدی میں مکمل ہو جاتی ہے اور سفید مادہ ختم ہو جاتا ہے، چھلکا ٹوٹ جاتا ہے اور باہر آ جاتا ہے. یعنی سفیدی ختم ہونے کے بعد آپ کے رزق کو خدا نے ختم کر دیا. اب رزق تمہیں انڈے میں نہیں ملے گا، انڈے کی باہر کی کائنات سے ملے گا. اب انڈے میں صلاحیت نہیں ہے اس چھلکے میں کہ تمہیں باقی رکھ سکے. پھر کیا ہوتا ہے؟ انڈا پھٹ جاتا ہے اور یہ دوسرے عالم میں پہنچ جاتا ہے. دوسرے عالم میں خدا نے اس کی غذا کو اہتمام کیا ہے. اور آپ کو اور مجھے سمجھانے کے لیے عزیز من، اس دنیا میں میں نے تجھے بھیجا ہے کمال پانے کے لیے.
جن چیزوں کو اپنے وجود کا حصہ بنانا ہے وہ سفید ہوں، نورانی ہو، ظلمت و تاریکی نہیں ہو. اور یاد رکھو جس دن یہ تیری غذا مکمل ہو جائے گی دنیا میں گنجائش نہیں ہے آپ کو روکنے کی. اسی دن تم منتقل ہو جاؤ گے عالم برزخ میں، لیکن وہاں کی غذا کا اہتمام تمہیں خود کر کے آنا ہے. ایک زمانے تک ہم نے اہتمام کیا ہے، اس کے بعد اب آپ کو اہتمام کر کے جانا ہے. پس پتہ چلا مرحلہ کمال میں جانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ ایک حالت سے دوسری حالت میں اپنے آپ کو بدلنا ہے، اور اسی کو کمال کہتے ہیں. ہم نے سمجھا کہ علم پڑھ لیا باکمال ہو گئے، کہا نہیں، یہ علم اگر آپ کی حالت کو بدلتا ہے تو کمال ہے، اور اگر آپ کی حالت کو نہیں بدلتا تو یہ کمال نہیں ہے بلکہ وبال جان ہے. اس لیے کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے علم سیکھا، علم سیکھنے کے بعد ہدایت یافتہ نہیں ہوئے بلکہ کار جہنم کا شکار ہو گئے. اب یہ میری بات نہیں، امیر بیان ارشاد فرماتے ہیں رب عالم قد قتلہ جہلہ والعلم معہ لا ينفعہ. کتنے ایسے علماء ہیں علم کے ہوتے ہوئے نابود اور ہلاک ہو گئے. علم ان کے ساتھ تھا لیکن اس علم نے ان کو نجات، کیوں؟ چونکہ یہ علم کمال میں بدلا نہیں ہے. اگر علم کمال میں بدلا ہوتا تو پھر نہ فقط اپنی نجات کا اہتمام کر دے بلکہ بشریت کی نجات کا سبب بن جاتے. وہ کیسے بنے؟ کہ جو علم آپ کے وجود کا حصہ بنتا ہے اس کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ کیا ہے کہ جتنا علم حاصل کیا ہے اس علم کو کمال میں بدلو. بدلے گا کیسے؟ کہ جب اس کے مطابق عمل کرو گے یہ علم کمال بن جائے گا. جب علم پہ عمل کرو گے یہی علم آپ کے لیے کمال بن جائے گا. ہوگا کہ آپ کی حالت بدل جائے گی، اور حالت واقعی بدل جاتی ہے. پہلے جاہل ہوتا ہے، ادب نہیں ہوتا، بولنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، بات کیسے کرنی ہے، چھوٹا ہے بڑا ہے، ادب ہے اخلاق ہے نہیں ہے. لیکن جب علم آتا ہے تو انسان کی حالت بدل جاتی. علم آئے اور حالت نہ بدلے، یقین جان لیں کہ یہ علم وہ نہیں ہے جو ہماری تکمیل کر رہا ہے، بلکہ بلکہ یہ کمال نہ فقط یہ کہ انسان کی تکمیل کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ یہی علم ایسے انسان کی تذلیل کا سبب بن جاتا ہے. اور اس کا نمونہ آپ دیکھ لیں، جس کی عزا میں بیٹھے ہیں جب میدان کربلا میں آیا اور میدان کربلا کے سامنے آئے، آپ پڑھتے رہتے ہیں کہ حافظ بھی تھے، مفسر بھی تھے، قرآن بھی یاد تھا، علم بھی تھا، سب کچھ تھا، لیکن علم کمال کی منزل میں نہیں آیا تھا. کیا ہوا؟ امام کے مقابلے میں آ کر قتل کیا امام کو. نیت کیا تھی؟ قربتاً اللہ. یہ ہے انسان کے لیے جب کمال آتا ہے اور کمال حالت انسان کی نہیں بدلتا، وہ انسان کے لیے کار جہنم کا شکار بنا دیتا ہے اور انسان کو تذلیل کر دیتا ہے. آپ کو اور مجھے جو سوچنا ہے وہ یہ ہے کہ کون سی چیز ہے کہ جو کمال کی صورت میں ہمیں اپنانی ہے اور وہ کمال بنے اور ہماری حالت بدلے، تب انسان کے لیے کمال ہوگا، وإلا کمال نہیں ہوگا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، دنیا میں آپ اور میں آئے کس کے لیے؟ اپنے آپ کو مکمل کرنے کے لیے، مرحلہ کمال تک جانے کے لیے. اور مرحلہ کمال میں جانا سیرورت کے سائے میں ہے، یعنی ایک حالت سے دوسری حالت، دوسری حالت سے تیسری حالت، تیسری سے چوتھی حالت. اس لیے آپ جا کر قرآن کے اندر دیکھیں جب کمالات کی بات آئی تو خدا نے کہا علم کمال ہے، تقوی کمال ہے، بر کمال ہے، احسان کمال ہے، اور دوسروں کا احترام کرنا کمال ہے، عزت کمال ہے. لیکن ہم کن چیزوں میں اپنے کمال کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں؟ یہ ساری چیزیں کمال ہیں، اس صورت میں کمال ہوں گی جب ہماری حالت کو یہ بدلیں گی. آٹا لے لیں آپ، آٹا گندم کا، آپ پھاکنا شروع کر دیں گے تو آپ کا جسم اور باڈی ثابت رہے گی، سالم رہے گی. تو کیا کرو کہ پہلے اس کو کمال میں بدلو پھر اس کو کھاؤ. جب کمال میں بدل کر کھاؤ گے تمہاری حیات کا سامان فراہم کر دے گا. آٹے سے جب روٹی بنے گی اب یہ گلے سے اترے گی تو تمہاری حیات کا سامان فراہم کرے گی، وإلا آٹا پھانکنے سے کوئی چیز انسان کی حیات کا سبب نہیں بنتی. کتنے ایسے لوگ ہیں سمجھتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو حفظ کر لیا، حدیثوں کو رٹ لیا اور علم کو لے لیا تو ہم باکمال بن جائیں گے. نہیں، یہ آٹا پھانکنے کے مترادف ہے.
پہلے کمال کی حالت بدلو، پھر گلے سے اتارو، تب مکمل انسان بنو گے، تب خداوند عالم کی طرف سے یہ آواز آئے گی، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ یہ جب میٹیریل خام حالت میں اتارتے ہیں تو انسان نہیں بنتے، پہلے اس کو کمال کی حالت میں بدلتے ہیں، پھر مصلی عبادت پہ آتے ہیں، سجدہ جیسے ہی کرتا ہے وہیں پہ خالق کائنات بس میں ملائک میں آ کر فخر و مباحت کرتا ہے۔ بس کمال کی حالت کو بدلنے کی ضرورت ہے سیرورت کی شکل میں، اور ہم سب اس راستے پہ گامزن ہیں۔ کوئی اچھی حالت میں اپنے آپ کو بدل رہا ہے اور کوئی بری حالت میں بدل رہا ہے اپنے ہی اختیار کے ساتھ، اور انجام دونوں کو خدا نے ذکر کیا ہے کہ اگر اچھی حالت میں بدلو گے تو کیا بنو گے؟ کہ روح و ریحان بنو گے، اور اگر بری حالت میں بدلا تو خالق کائنات فرمایا بئس المصیر، بدترین حالت اس نے بدلی اور وہ کیا کہ جہنمی بن گیا۔ خالق کائنات فرماتا ہے میں نے آپ کو جہنمی بنا کے دنیا میں نہیں بھیجا تھا، میں نے دنیا میں بھیجا تھا کہ اپنے آپ کو مکمل کرو، اپنے اندر کمال پیدا کرو۔ کمال وہ جو آپ کی حالت کو بدل دے۔ آپ نے کیسی حالت بدلی؟ بعضوں نے اچھی حالت بدلی اور بعضوں نے بری حالت بدلی۔ خوب، امر سعد کو بھی امام نے پیغام دیا، زہیر ابن کین کو بھی امام نے پیغام دیا، دونوں کو پیغام دیا، کہا آؤ اور فرصت ہے، اس فرصت میں اپنے آپ کو بدلو، اپنے آپ کو کمال میں تبدیل کرو۔ فرصت دونوں کے پاس تھی، رات بھر دونوں سوچتے رہے، لیکن ایک نے جب فیصلہ کیا معیت امام سے ہمکنار ہو گیا، زہیر ابن کین۔ زندگی بڑی تاریک، لیکن ایک لمحے میں کہاں پہنچ گیا، لیکن ان کی زندگی ساری حفظ میں، قرآن کی آیات میں گزری، لیکن فیصلہ برا کیا، بری حالت کو اپنایا، تا قیام قیامت معصومین نے اور ملائکہ نے اور بشر نے ان پر لعنت کی، اور آپ بھی کرتے رہتے ہیں، اور جب تک لعنت کرتے نہیں ہیں آپ کی عبادت مکمل بھی نہیں ہوتی ہے۔ وہ کیا ہوا کہ اس نے سیرورت کو کس طرح اپنایا اور اس نے سیرورت کو کس لیے۔ کربلا عزیز من اسی سیرورت کے نام، اسی سیرورت کے سفر کا نام۔ یہ زندگی جو خدا نے دی ہے 1 سال، یہ آپ کے اور میرے لیے سیرورت کا ایک الگ سے امتحان ہے کہ آپ اپنی حالت کیسی بناتے ہو۔ اب ایک کون ہے، اچھی چیزیں ہیں بعض لیکن کافی نہیں ہے، ماتم کرنا اچھی چیز ہے لیکن کافی نہیں ہے، عزاداری میں آنا اچھی چیز ہے، عزاداری کو اپنانا اچھی چیز ہے لیکن کافی، اسی سے عزاداری سے انسان اپنے کمال کو نہیں پہنچتا۔ عزاداری کے ساتھ ساتھ اور بہت کچھ کرنا ہے کہ جس کے سائے میں آپ اور میں مرحلہ کمال تک جا پہنچیں گے۔ یہاں پہ روک کر میں ایک سوال کروں پھر اپنی بات کو آگے بڑھا دیتا ہوں، اور سوال انشاءاللہ سوچئے گا، اگر فرصت ہو گئی آپ کے لیے تو بہت اچھا ہے، اور اگر نہ ہوا تو انشاءاللہ میں خود عرض کر دوں گا۔ اور وہ یہ ہے کہ آیا ہم جب دنیا میں آئے تو ہمیں کمال تک جانا ہے، ہمیں مکمل ہونا ہے، ہمیں اپنی تکمیل کرنی ہے۔ وہ تکمیل کرنے کے لیے خداوند عالم نے ٹائم کیوں مختلف دیا بھائی؟ ایک سے کہا 20 سال میں مر جاؤ، دوسرے سے کہا 40 سال تک زندہ رہو، تیسرے کہا 80 سال تک زندہ رہو، ایک سے کہا 120 سال، اور کسی کو 2500 سال تک بھی مہلت دی۔ یہ نصاب مختلف کیوں ہے بھائی؟ کبھی سوچا اس بات پہ؟ غور نہیں کیا کہ جب آئے ہیں کمال پانے کے لیے اور کمال بھی سب کے لیے یکساں رکھا ہے تو ٹائم بھی سب کے لیے یکساں ہو۔ آپ نے دیکھا دنیا میں جب امتحان ہوتے ہیں، کمرے امتحان میں بٹھاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ آگا لمٹ سب کی ایک ہی ہوتی ہے، وقت مقررہ سب کا ایک ہی ہوتا ہے۔ یہ کیسے ہو گیا کہ ہم آئے دنیا میں امتحان کے لیے اور امتحان کا پرچہ دینے کے لیے ٹائم خدا نے مختلف رکھ دیے؟ تم 10 سال تک اپنا پرچہ حل کرو، کسی کا تم 20 سال تک حل کرو، کسی سے کہا کہ تم 40 سال تک، اور کسی کو ایکسیڈنٹ کے ذریعے بلا لیا، اور کسی نے خودکشی کر لی، پہلے چلے گئے پرچہ مکمل کیے بغیر چلے گئے۔ یہ ڈیفرنٹ کیوں ہے؟ یہ فرق کیوں ہے؟ ایک کو کم زندگی، ایک کو زیادہ زندگی۔ سوچیے گا انشاءاللہ، اگر نہیں ہو تو کل انشاءاللہ میں خود عرض کر دوں گا۔ خوب، ہم آئے ہیں دنیا میں کمال پانے کے لیے، اپنے آپ کو مکمل کرنے کے لیے، اور کمال کا معنی یہ ہے کہ آپ اپنی حالت کو بدلیں۔ اب دوسرا سوال کہ یہ کمال شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ آؤں گا انشاءاللہ وہ جو روایت پڑھی امام حسین علیہ السلام کی، الناس عبید الدنیا والدین لا یکن علی السنتہم۔ یہ آپ کی اور میری حالت امام علیہ السلام بیان کر رہے ہیں کہ کیا کس کے لیے بھیجا تھا اور کیا کر رہے ہیں۔ وہ کمال شروع کہاں سے ہوتا ہے بھائی؟ انسان کو جو مرحلہ تکمیل تک جانا ہے تو یہ کمال شروع کہاں سے ہوتا ہے، تاکہ وہاں سے ابتدا کریں اور اس کے بعد انشاءاللہ آہستہ آہستہ اپنی منزل کو
ایک قدم اور آگے بڑھائیں اور ایک دن انشاءاللہ مکمل ہو کر اللہ کی بارگاہ میں جا پہنچیں۔ پہلا مرحلہ جہاں سے انسان کے کمال کا آغاز ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ کہا کہ وہ والدین ہیں جو اپنی اولاد کے لیے تکمیل کے نصاب کو شروع کرتے ہیں۔ یہ توجہ سے سنیے گا، خصوصاً آپ لوگ بھی، اور خواتین سے زیادہ خواہش ہے کہ وہ زیادہ تر اس مطلب کو سمجھنے کی کوشش کریں اور محبت کریں کہ اس بات کو واقعاً گہرائی سے سنیں کہ انسان کو مرحلہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے خالق کائنات نے سب سے پہلے اہتمام کیا والدین کا، اور والدین کے ذریعے آپ کی اور میری تکمیل کا آغاز کیا۔ پس والدین پہلی سیڑھی ہیں انسان کو کمال تک پہنچانے کے لیے۔ خالق کائنات نے کیا کیا؟ عجیب ہے خدا کا نظام اور عجیب ہے خدا کی قدرت کہ آپ کی ولادت سے پہلے خالق کائنات نے پوری کائنات کو مصروف کر دیا تاکہ آپ اور میں کمال تک پہنچ سکیں۔ واقعاً ایسے ہی ہے۔ سب سے پہلے جب آپ دنیا میں آئے، جب دنیا میں آتے ہی ہیں، البتہ اس سے پہلے کا اہتمام ہے کہ والدین نے کیا کیا انشاءاللہ تربیت کے پہلو ہیں کہ اگر فرصت ہوئی تو بیچ میں عرض کروں گا۔ تو ابھی تھوڑا سا اس مقدمے کو آگے بڑھانے کے لیے کہ یہ کمال شروع کہاں سے تھا؟ کہ والدین سے شروع ہوتا ہے۔ تو والدین پھر کیا کریں؟ کہ والدین کی زندگی مؤثر ہوتی ہے انسان کے مرحلہ تکمیل میں۔ پہلا قدم کمال کی طرف بڑھانے کے لیے آپ کے اور میرے والدین ہیں جو آپ کو اور مجھے کمال کا سفر کرواتے ہیں۔ اور عموماً سوال یہ ہوتا ہے کہ خداوند عالم جب بچہ آتا ہے دنیا میں عقل دیتا ہے؟ خدا نہیں دیتا نا۔ کب دیتا ہے؟ آہستہ آہستہ نا۔ وہ کب ہوتا ہے؟ کہ جب آپ کا نصاب پورا ہو جائے اس کے بعد دیتا ہے نا، اس سے پہلے تو نہیں دیتا ہے۔ کیوں نہیں دیتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا، یہ میں مثال اس لیے عرض کرتا ہوں کہ بات ذہن میں آ جائے۔ وہ بعض مائیں ہوتی ہیں بڑی مہربان، اور جیسے ہی بیٹی گھر میں آتی ہے خداوند عالم رحمت کے طور پہ دیتا ہے، امانت ہوتی ہے، ماں ہوتی ہے، دلسوز ہوتی ہے، اور ماں سے بڑھ کر محبت اور ممتا کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے۔ جیسے ہی بیٹی قدم رکھتی ہے دنیا میں، ماں کو فکر ہو جاتی ہے کہ کل اس کو اپنے گھر جانا ہے، تو وہیں سے کیا کرتی ہے؟ اس کا جہیز اکٹھا کرنا شروع کر دیتی نہیں ہے، اکٹھا کرنا شروع کر دیتی ہے، لیکن دیتی کب ہے؟ کہ جب اس کا وقت آئے گا تب یہ سارا سامان اٹھا کر اس کو دے دے گی۔ خداوند عالم نے کہا کہ جب تم دنیا میں آئے رکھا ہے سارا کچھ میرے پاس، لیکن آپ کو کب دینا ہے؟ کہ جب آپ ایک مرحلے میں آ جاؤ گے وہاں پہ دے دوں گا۔ وہ بچپنے میں کیوں نہیں دیا؟ کہ بچپنے میں اگر خدا نے عقل دے دی ہوتی یہ بچہ وہیں پہ مر گیا ہوتا۔ جب اپنے آپ کو آلودہ دیکھتا ہے عقل و شعور نہیں ہوتا ہے، اس لیے ماں اور باپ یہ زحمت کر کے اس کو پاک و پاکیزہ کرتے ہیں، اس کو معطر کرتے ہیں، معطر کرنے کے بعد اس کو محبت سے پیش آتے ہیں۔ اگر اسی عالم میں خدا نے عقل دی ہوتی اور وہیں پہ اپنے تصور عجز کو کر کے وہیں پہ خودکشی کر گیا ہوتا کہ میں اتنا عاجز ہوں کہ جو اپنے آپ کو سنبھالنے کے قابل نہیں، لہذا خدا نے اس وقت عقل نہیں دی تاکہ اپنی زندگی کو نقصان نہ پہنچا سکو۔ خدا کے سارے کام حکمت بھرے ہیں، لیکن آپ کی اور میری مشکل یہ ہے کہ ہم خدا کے نظام کو سمجھتے نہیں ہیں۔ کو بچپنے میں عقل نہیں دی، کہا تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ اوپر آؤ۔ جب حیا تمہارے اندر آئے گی، عفت تمہارے اندر آئے گی، آہستہ آہستہ جب تمہارے اندر شعور پیدا ہوگا، اس شعور کے بعد خالق کائنات نے آپ کو عقل دی ہے، اور جس دن سے عقل دی اسی دن سے کہا کہ اب عبد بن کر زندگی بسر کرنی ہے، لیکن عبد بن کے ہم زندگی بسر نہیں کر۔ پہلا کام جہاں سے انسان کی تکمیل کا آغاز ہوتا ہے والدین ہے۔ والدین کس طرح سے زندگی بسر کریں انشاءاللہ تربیت کے عنوان سے وہاں پہ عرض کروں گا، لیکن یہ ذہن میں رہے، اگر میں بھول بھی گیا تو آپ مجھے کبھی وہ تذکر دے سکتے ہیں کہ مولانا یہ بات آپ نے کہی تھی لیکن اس کو مکمل نہیں کیا۔ اب والدین کس طرح سے رہیں گے تربیت پہلو انشاءاللہ بعد میں بیان ہوگا۔ پہلا قدم جہاں سے انسان اپنے کمال کے سفر کا آغاز کرتا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے، اس لیے خالق کائنات والدین کو معین کر دیتا ہے کہ اس مولود کو کہاں جانا ہے، کہ اس مولود کو میری بارگاہ میں آنا ہے، اس لیے تمہاری دونوں کی مل کر ذمہ داری ہے، اس کو اتنا پاکیزہ بناؤ کہ جب یہ بڑا ہو اس قابل ہو سکے یہ میری کلام کو سمجھ سکے۔ ہم سب کچھ سکھاتے ہیں بچے کو، لیکن کلام خدا سکھانے کے قابل نہیں ہوتے، ہے یا نہیں ہے؟ اور آج کل معیار کیا بنا ہوا ہے، جس کو انگلش آتی بڑا باکمال ہے، اور جس کو نہیں آتی وہ والدین بھی بیچارے ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، اور خود بچہ بھی احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ انگلش سکھانے کے لیے خدا نے دنیا میں نہیں بھیجا، نہیں بھی آیا کوئی مسئلہ نہیں ہے، خدا نے دنیا میں بھیجا کس لیے؟ کہ میرا کلام سمجھنے کے قابل ہو جاؤ،
اور ماں اور باپ مل کر بچے کو اس قابل بنائیں کہ جب یہ کلام کرنا شروع کرے تو آیات قرآنی پڑھے، جب یہ بولنا شروع کرے تو معصومین کا کلام بولنا شروع کرے. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم اس راستے سے ہٹے ہوئے ہیں. خوب، ایک کام والدین کا یہ. دوسرا قدم جو والدین کو اٹھانا ہے وہ کیا ہے؟ یہ مرحلہ کمال تک کیسے پہنچے گا؟ کا ایک چیز غذا کھانا مؤثر ہوگا، دوسرا دونوں کا والدین کا کردار مؤثر ہوگا تاکہ یہ بچہ اپنے کمال کی طرف بڑھ سکے. غذا کی دنیا میں کیا کرو، کیا کھانا ہے؟ دیکھیں جب اسلامی راستوں سے ہم ہٹتے ہیں تو وہی چیزیں جو خدا نے حلال قرار دی ہیں وہی منفی اثر چھوڑتی ہیں انسان کی زندگی میں، لہذا انسان کمال سے معروم ہو جاتا ہے. آج کل یہ ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ چونکہ غربی نظام نے ہمیں اتنا اپنے اندر جکڑا ہوا ہے کہ ہمیں سوچ نہیں ہوتی کہ اسلام کا یہاں پہ نقطہ نظر کیا ہے. جائے نکلتے ہیں، گھر سے نکلے کیا کرنے جا رہے ہیں جی؟ کھانا کھانے جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں جی؟ کسی ہوٹل پہ کھائیں گے. جبکہ اسلام نے تاکید کی ہے کہ نہ، گھر میں بیٹھ کے ماں اپنی محبت کے سائے میں، طہارت کے سائے میں اس کو پکائے، پکانے کے بعد یہ بچے کے لیے غذا بنا کر اس کے گلے سے نیچے اتارے، اصل منزل کمال پہ چلنا شروع ہو جائے گا. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ آج فلاں ہوٹل میں جانا ہے، آج فلاں جگہ پہ جانا ہے. اور عجیب ذلت کی انتہا یہ ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے ہی جیسے ہی ٹیبل پہ آتا ہے سب سے پہلے تصویر بنا کے اسٹیٹس پہ آ جاتی ہے. یہ کس لیے بھائی؟ یہ اسلامی نظام نہیں عزیز من، یہ غربی نظام ہے جس کو آپ نے اپنا کر اپنے آپ کے لیے فخر و مباحت اور کمالات سمجھے ہوئے ہیں. اسلامی نظام کیا ہے؟ اسلامی نظام یہ ہے، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام امام کا صحابی جا رہا تھا، ہاتھ میں مچھلی تھی جو لے کے جا رہا تھا گھر میں پکانے کے لیے. جیسے امام علیہ السلام نے دیکھا تو امام نے وہیں پہ اس کو ٹوک دیا، کہ یہ اسلامی ادب نہیں ہے. پہلا یہ کہ تم مچھلی لے کے آپ دیکھا کہ جب مچھلی لے کے جاتے ہیں تو شروع میں کیونکہ آپ نے دھوئی نہیں ہوتی، صاف ستھری نہیں کی ہوتی، تو اسے خاص قسم کی سمیل آتی ہے. تو کہا ایک تو یہ ہے کہ اس سے سمیل آ رہی ہے، اور جب تم اس طرح سے جا رہے ہوگے یہ میرے لیے ذلت کا باعث ہے کہ امام صادق کا ماننے والا ہے اور اس کو اتنی تمیز نہیں ہے کہ مجھے کھانا گھر میں کیسے لے کے جانا ہے. ایک کام کرو کہ اس کو چھپا لو. دوسرا کام کیا کرو؟ کہا جب غذا کا اہتمام کرنا ہے تو اس طرح چھپا کے لے جاؤ کہ جس کے پاس نہیں ہے وہ دیکھ کر حسرت نہ کرے کہ کاش میرے پاس یہ ہوتا. نظام اسلامی یہ ہے. اور ہماری زبان پہ کیا ہوتا ہے؟ حسین، امام صادق، امام کاظم، امام جعفر، اور کام کیا کرتے ہیں جی؟ لقمہ ابھی گلے سے نیچے نہیں اترتا ہے اسٹیٹس پہ پہلے آ جاتا ہے. اسٹیٹس کتنے لوگ چیک کرتے ہیں بھائی؟ کسی کے پاس کھانے کے لیے ہے، کسی کے پاس. کتنے لوگوں کا دل دکھایا آپ نے، اور وہ حسرت کرتے ہیں. اور حسرت کرنے کے بعد ہوتا کیا ہے؟ تو اس کا منفی اثر یہ کہ اگرچہ آپ نے حلال پیسے سے کھایا ہے لیکن اسٹیٹس پہ ڈالنے کے بعد آپ نے جب تشہیر کی کئی لوگوں کا دل دکھا، جس کے نتیجے میں یہ لقمہ آپ کو منزل کمال سے روک لیتا ہے. یہی تھوڑی سی غفلت اور وہ پورا کمال جس میں ہمیں اور آپ کو جا کے بدلنا تھا وہ کمال سے محروم ہو جاتا ہے. ایسا کام نہیں کریں. اسلامی آداب ہیں، اسلامی آداب کے سائے میں امام صادق علیہ السلام کا دوسرا واقعہ. عزیزان من، یہ فقط باتیں اس لیے نہیں ہیں کہ آج سنیں اور وہ کسی سے پوچھا بھائی یہ خدا نے 2 کان کس لیے دیے ہیں؟ کہتا ہے ایک سے سن کے دوسرے سے نکالنے کے لیے. نہ، خدا نے دونوں کان سن کے اندر ڈالنے کے لیے دیے ہیں. دونوں سے سنیں اور اپنے دل میں بٹھا لیں. امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں مسلمانوں کی حالت اچھی نہیں تھی، مالی حوالے سے تنگ دست تھے، اور امام علیہ السلام کے پاس اچھا خاصا پیسہ تھا. البتہ یہ ایک الگ عنوان ہے کہ ائمہ کے پاس جو پیسہ تھا کہاں سے آیا؟ معجزہ نہیں کرتے تھے، وہ ولایت تکوینی استعمال نہیں کرتے تھے، ظاہری اسباب کا سہارا لے کر اپنے آپ کو مالدار بناتے تھے، اور کبھی بھی کسی کے محتاج نہیں ہوئے. انشاءاللہ اگر ہوا تو عرض کروں گا اس نقطے کو بھی کہ مال کہاں سے آیا. اور عجیب بات یہ ہے کہ ضمناً بات آگے عرض کر دوں، ہارون ملعون کے زمانے میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام زندگی بسر کرتے تھے، اور ایک ضرب المثل مشہور ہو گئی تھی امام کاظم علیہ السلام کے زمانے میں کہ جو بھی مالدار ہو جاتا تھا ایک رات میں
تو اس کے لیے ضرب المثل یہ تھی کہ اس کو سرہ امام کاظم مل گیا ہے۔ سرہ کیا ہوتا تھا؟ سرہ ایک تھیلی ہوتی تھی پیسوں کی، جس کے اندر اتنی مقدار میں پیسہ ہوتا تھا کہ انسان کی زندگی صفر سے اٹھا کر 100 تک پہنچا دیتی تھی، اور امام کاظم علیہ السلام ہر ایک کو یہ دیتے تھے۔ اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ وہ کیسے، ضمناً یاد کر رہا ہوں کہ اس طرح سے زندگی تھی ائمہ کی، لیکن دیتے تھے دوسروں کو، کہ دوسروں کی، اب خود ہم ان کی زندگی آپ پڑھ کر دیکھ لیں۔ خود امام صادق علیہ السلام کے زمان مسلمانوں کی حالت اچھی نہیں تھی، اور اس زمانے میں گندم کھانا یہ بہت بڑا کمال تھا، کیونکہ اکثر لوگوں کے ہاں گندم کا نہیں ہوتا تھا، جو ہوتا تھا، اور جو کے پہ اپنا گزارا کرتے تھے۔ امام صادق علیہ السلام کے پاس مالی اعتبار سے بہت اچھی حالت تھی، اپنے غلام کو بلایا، بلانے کے بعد کہتے ہیں یہ گندم لے لو اور گندم لے کے جا کے بازار میں بیچ دو، اور گندم کی جگہ جو خرید کر لے کے آؤ۔ اور وہ غلام بڑا پریشان ہو گیا، کہا کہ مولا ہم نے تو کسی کا چوری نہیں کیا، اپنا ہے، جب اپنا ہے تو ہمیں خدا نے دیا ہے تو ہم کھائیں۔ امام نے فرمایا کہ ہمیں خداوند عالم نے اس بشریت کی تربیت کے لیے بھیجا ہے، اس بشریت کو کمال تک پہنچانے کے لیے بھیجا ہے۔ میرے پاس اتنا نہیں ہے کہ میں سب کو گندم دے سکوں، لیکن یہ کام کر سکتا ہوں کہ ان کے ساتھ ہم نوا ہو کر، ہم پہ آلہ ہو کر، گندم کو چھوڑ کر جو کھانا شروع کر دوں۔ آقا یہ سیرت امام صادق کی۔ خوب، آپ کے پاس ہے، کہتے بھی ہیں بڑا پیسہ ہے، وہ بڑی گاڑی رکھ لیں، کیا ہوگا؟ وہ پیسہ ہے۔ سیرت امام صادق، آپ کی بڑی گاڑی دیکھ کر کتنے لوگوں کا دل ٹوٹتا ہے۔ اور ویسے بھی افسوس یہ ہے کہ ہم نے جو مقابلہ لگایا ہوا ہے وہ انہی چیزوں میں لگایا ہوا ہے۔ کبھی یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ فلاں اگر نماز پڑھ رہا ہے تو ہم نماز تہجد کو شروع کر دیں، نا، یہ نہیں آئے گا سوچ۔ اگر اس نے 10 روپے دیے رائے خدا میں تو ہم 100 دے دیں، نا، یہ سوچ نہیں آئے گی۔ سوچ کیا آئے گی؟ اس کے بعد یہ گاڑی، اس سے اگلا ماڈل ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ یہ جو اگلا ماڈل لیتے ہیں اور اس کے بعد زندگی میں سکون نہیں آتا ہے، پھر پریشان ہو جاتے ہیں کہ خدا کا دیا ہوا سب کچھ ہے لیکن خدا نے سکون چھین لیا۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ ائمہ تارین کی سیرت آپ کی زندگی میں نظر نہیں آتی۔ اگر آپ کے پاس اتنا ہے کہ سب کو دے سکتے ہو تو دو، اور اگر نہیں ہو سکتا تو ان کے لیول کے مطابق زندگی بسر کرو، تاکہ تمہارے حالات کو دیکھ کر کسی کے اندر حسرت کی زبان نہ کھلے۔ ہے ہماری زندگیوں میں ہاں۔ اور کیا کہتے ہیں جی؟ ہم ائمہ طاہرین کی سیرت پہ چلتے ہیں۔ یہ سیرت ہے؟ سیرت سے دوسروں کا دل دکھایا جاتا ہے؟ نہ، سیرت کے ذریعے دوسروں کو کمال کی منزل پہ لایا جاتا ہے۔ اور امام نے یہی کام کیا ہے، کہا میرے پاس اتنا نہیں ہے کہ میں سب کو دے سکوں، لیکن اتنا ہے جو میں کام کر سکتا ہوں کہ اپنی ساری آسائش چھوڑ کر جس طرح لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں میں بھی وہی کروں۔ یہ تو ہو سکتا ہے نا۔ او بھائی، گاڑی کا کام کیا ہے؟ ایک جگہ سے دوسرے جگہ تک آپ کو اس نے پہنچانا ہے۔ جو بڑی گاڑی میں بیٹھیں گے تو آپ کے اوپر وہ چاند پھول لگا دے گی، وہ پہنچ ہی جائیں گے نا۔ وہ دوسرا، وہی گاڑی دوسرا بھی کام کر رہی ہے۔ وہ کیوں ہمارے اندر یہ بصیرت نہیں آتی؟ آپ دیکھ لیں امیر المومنین کی سیرت کیا تھی۔ امیر المومنین کی سیرت یہ تھی کہ جب بھی میدان جنگ میں جاتے تھے نحیف کمزور قسم کا گھوڑا لے کے جاتے، اور غلاموں نے پوچھا بھی مولا اچھا گھوڑا رکھیں؟ کہا اچھا گھوڑا کون رکھتا ہے؟ جس کو جنگ سے بھاگنا ہو یا بھاگنے والے کا پیچھا کرنا ہو۔ اور کہا میں دونوں کام نہیں کرتا ہوں، جو بھاگ جائے اس کا پیچھا نہیں کرتا ہوں، اور کبھی میں نے اپنی پیٹھ کر کے کسی کے سامنے مجھے بھاگنے کی ضرورت، مجھے ایسا گھوڑا چاہیے مجھے میدان جنگ تک پہنچا دے بس۔ تو امام کی سیرت یہ ہے۔ سیرت ائمہ یہ ہے عزیزان من۔ آئے ہیں آپ اور میں کہاں تک جانے کے لیے؟ کمال تک جانے کے لیے، اپنے اندر نقطہ خلا کو پورا کرنے کے لیے، اپنی تکمیل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تکمیل کہاں سے ہوگی؟ کہ کچھ ذمہ داریاں والدین کی، عرض کروں گا کب تک۔ دوسرا نقطہ کا غذا سے تمہارا خلا پورا ہوگا۔ غذا کون سی دو؟ کہ یہ بچہ نہیں سمجھتا ہے۔ جب بچہ نہیں سمجھتا تم تو سمجھتے ہو نا، جب تم سمجھتے ہو تو کیا کرو؟ ایسی غذا دو جب یہ بڑا ہو تو منزل کمال پہ چل نکلے۔ لیکن آج ہم بچوں کو غذائیں دیتے ہیں، اس کے بعد پھر شکوہ ہوتا ہے جی بچہ نماز نہیں پڑھتا، بچہ ادب سے بولتا نہیں ہے، احترام نہیں کرتا ہے۔ وہ کیوں؟ جو دیا نتیجہ وہی ہوگا، جو تم نے دیا ہے اس کا نتیجہ وہی ہوگا۔ اب گندم کی روٹی بنائیں گے اس کا ذائقہ کچھ اور ہے، جو کی بنائیں گے اس کا ذائقہ کچھ اور ہے۔ اب جو کی روٹی بنا کے گندم کا ذائقہ تو نہیں آئے گا نا، وہ جیسی غذا دی ہے ویسا اس کا رزلٹ ہوگا، ویسے اثر ہوگا۔
اسی لیے کہا پیغمبر اسلام نے پہلا کام غذائیت کی دنیا میں یہ کرو کہ جب بچہ بولنے کے قابل ہو، ادبوا اولادکم بحب علی ابن ابی طالب، جب بچہ بولنے کے قابل ہو تو غذا اس کو ادب دو محبت امیر المومنین کی، اس کو ادب سکھاؤ توحید کا، اس کو ادب سکھاؤ رسالت کا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب بچہ بولنے کے قابل ہو 3 کام کرو۔ پہلا کام لا الہ الا اللہ، اور جب تھوڑا سا مزید بولنے کے قابل ہو کہو محمد الرسول اللہ، جب اور بولنے کے قابل ہو کہو علی ولی اللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، محمد وآل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ جب اس طرح سے غذا بچے کو دو گے، جب یہ بڑا ہوگا یہ مطیع، یہ امام بنے گا، امام کی ہر بات کو مانے گا۔ بعض ائمہ کے صحابی ہیں بڑے باعظمت تھے، ان میں سے امام صادق علیہ السلام کا صحابی عبداللہ ابن ابی یعفور بہت پاکیزہ صحابی ہے، جس پہ امام صادق علیہ السلام نے کئی مرتبہ دعائیں کی اور کہا رحمک اللہ رحمک اللہ رحمک اللہ، خداوند عالم تجھے ہمارے ساتھ محسوس کرے کہ تیرے دل میں خدا نے ہماری محبت کو اس طرح سے ڈالا ہے۔ کمال اس کا نہیں تھا، کمال والدین کا تھا، جنہوں نے غذا دی بولنے کے قابل ہوا تو محبت اہل بیت کی غذا اس کے اندر ڈالی اور ایسا مطیع بنا، آ کے کہتا ہے کہ مولا میں آپ سے محبت اتنی کرتا ہوں کہ اگر آپ میرا امتحان لینا چاہیں 1 انار لیں اس کو 2 نیم کر دیں، اور آپ یہ ارشاد فرمائیں یہ آدھا حلال ہے اور یہ آدھا حرام ہے، میں اعتراض نہیں کروں گا۔ یہ غذا ہے جو محب اہل بیت بناتی ہے، اور اس طرح سے محب اہل بیت بناتی ہے جب امام کی بات آ جاتی ہے فوراً تسلیم کر لیتے ہیں۔ یہ اثر کہاں سے آتا ہے؟ کہ یہ والدین اولاد میں ڈالیں گے۔ آج دیکھیں اولاد اتنی گستاخ ہو کر اسلام پہ اعتراض کرتی، اسلام کا یہ قانون کیسے ہو گیا، وہ قانون کیسے ہو گیا، کیوں ہوا؟ کہ یہ فطرت چینج کرتے ہیں بچے کی۔ جب بچے کی فطرت چینج ہوتی ہے وہ آ کے دین پہ اعتراض کرتا ہے۔ اگر فطرت سالم رکھتے یہ والدین کبھی بھی یہ اعتراض نہیں کرتے۔ کیا کرنے ہم اپنی اولاد کے ساتھ؟ دوسرا قدم غذائیت۔ تیسرا قدم کیا ہے؟ جب بچے کو آپ نے مرحلہ کمال تک پہنچانا ہے، تیسرا قدم ہے ماں کی گود۔ یہ نقطہ بڑا حساس ہے اور اس پہ خاص توجہ کریں۔ البتہ یہاں کا سسٹم آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے اور اس کے جو نتائج آ رہے ہیں وہ بھی آپ کو معلوم ہے۔ عزیزان من، اسلام نے اس بچے کی تربیت کے لیے کئی ایک ادوار رکھے ہیں، یعنی زندگی کے مختلف مراحل کو تقسیم کیا ہے۔ ان میں سے اہم ترین پہلو جو اسلام نے بیان کیا ہے 7 سالوں پہ تقسیم کیا ہے۔ پہلے 7 سال، دوسرے 7 سال اور تیسرے 7 سال، اور ہر سال کو الگ سے خالق کائنات نے ائمہ تارین کی زبان سے بیان کروایا اور آپ کو اور ہمیں ائمہ تارین نے بتایا پہلے 7 سال میں کیا کرنا ہے۔ بڑا اہم نقطہ ہے، اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں نتائج تجربے کی دنیا میں، آپ دیکھ لیں ان بچوں میں جن کو یہ غذا ملتی ہے ان کو، جن کو نہیں ملتی ان کو، آپ دیکھ لیں کہ کہاں پہ فرق ہے ان دونوں بچوں میں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب ماں کی گود بچے کو فراہم کرنی ہے ولادت سے لے کے 7 سال تک، اسلام نے کہا ہے کہ کوشش کریں کہ 7 سال کے دورانیے میں بچہ ماں سے جدا نہ ہونے پائے۔ پہلے 2 سال تک کا دونوں سے، 2 سال سے لے کے 7 سال تک صرف ماں سے، یعنی 2 سال تک ماں اور باپ دونوں کا سایہ ہونا چاہیے، اور 2 سال سے لے کے 7 سال تک ماں سے کبھی جدا نہیں کریں۔ دیکھیں آقا اسلام نے کیا کیا، معصومین نے کیا کیا۔ آپ سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، لیکن اس پڑھنے کو اس تناظر میں کبھی دیکھا کرو کہ اسلام نے کیا سسٹم دیا، کیا نظام دیا ہے۔ بی بی سیدہ چکی چلا رہی تھی، تھکی ہوئی تھی، جناب سلمان فارسی آئے، گود میں امام حسین ہے اور بی بی چکی چلا رہی، دیکھا جناب سلمان فارسی نے کہ بی بی تھک گئی ہیں، تو جناب سلمان نے کہا کہ بی بی ان 2 کاموں میں سے ایک کام مجھے دے دیں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے، یا بچہ مجھے دے دیں، میں بچے کو اس کا خیال کرتا ہوں اور آپ چکی چلانا شروع کر دیں، یا چکی میں چلاتا ہوں آپ بچے کو دیکھ بھال کر لیں۔ فوراً بی بی نے کہا کہ بچہ آپ کو نہیں دے سکتی، تم چکی چلانا شروع کر دو۔ اب ایسا نہیں ہے کہ سلمان جیسا جو ایمان کے 10ویں درجے پہ فائز ہے اور اس کے اندر آپ کسی قسم کا تصور نہیں لا سکتے ہیں ذہن میں، لیکن بی بی نے آپ کو اور مجھے تعلیم دینی تھی کہ نہیں، بچے کو ماں کی ضرورت ہے، سلمان کی ضرورت نہیں۔ اب دیکھیں اب ہماری زندگیوں میں کیا ہوتا ہے، یہاں کی زندگی جانوروں کی زندگی ہے جس میں دونوں مل کر گدھے کی طرح کام نہ کریں گھر نہیں چلتا ہے۔ پھر ہوتا کیا ہے، وہ ماں بھی کام پہ باپ بھی کام پہ،
کس کے حوالے کر دیا؟ ایسے کے حوالے کر دیا جس کو مامتا کا پتہ ہی نہیں ہے، جس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ کون سی چیز ہے جس کو مجھے پروان چڑھانا ہے. تو جب وہ پروان چڑھاتی ہے اس کے بعد جب بچہ ہوتا ہے ماں کو پہچانتا ہی نہیں ہے، اسی مانگتا ہے. کیوں؟ چونکہ جو غذا دینی تھی وہ نہیں دی. خطی سے مرلے میں ماں کی گود ہے، اس ماں کی گود سے کہاں جاؤ گے؟ کا منزل ہے کمال تک جاؤ گے. ان چیزوں کا خیال رکھو تاکہ یہ امانت جو خدا نے دی. اور آپ یہ یقین جان لیں کہ اگر آپ نے بچے کا نام الٹا سیدھا رکھ دیا، قیامت کے دن کئی 100 سال تک والدین کو روکا جائے گا. یہ غور سے سن لیں، نام ایسا رکھا بچے کا کہ جب وہ بڑا ہو اور اس کا نام پکارا جائے اس کو اظہار نفرت ہو، والدین کو روکا جائے گا وہاں پہ. وہ جب یہ امانت دی تھی تو اس کا پہلا کام ہی یہ تھا غذا دینے کے بعد اس کا نام بہترین انتخاب کرنا تھا. کیا یا نہیں کیا؟ دیکھیں ہم اس ماحول میں آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اس ماحول نے کیا کر دیا؟ اس ماحول نے روح اسلامی ہم سے سلب کر لی ہے. حتیٰ ہم اگر اسلامی نام ہو تو ہمیں عجیب سا لگتا ہے، لیکن گوروں کے نام اپنا تو پتہ نہیں کہاں پہنچ جاتے ہیں. بات کو لمبا نہیں کروں، واپس آ جاؤں انشاءاللہ باقی کلام بعد میں. کہ لوگ دنیا کے غلام ہیں. لوگ کون؟ ناس، یہی انسان کون کا جو کمال سے محروم ہو جاتے ہیں. کہ تمہیں ہم نے بھیجا ہے دنیا میں کمال پر پہنچانے کے لیے، تمہاری تکمیل کرنے کے لیے بھیجا ہے. جب تمہاری ڈرائنگ مکمل ہو جائے گی تم اگلے مرحلے میں پہنچ جاؤ گے. کمال کے لیے بھیجا ہے، با کمال بنا کر نہیں بھیجا ہے. کمال شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ کہ والدین سے شروع ہوتا ہے. دوسرے مرحلے میں غذا سے، تیسرے مرحلے میں ماں کی گود ہے. اور اس کے بعد انشاءاللہ 2-4 مرحلے ذکر کر کے مقدماتی بات ختم کر کے انشاءاللہ اصلی مطلب کی طرف آ جائیں گے. بس ہم آئے ہیں کمال کو پانے کے لیے، اپنی ڈرائنگ خود مکمل کرنے آئے ہیں. اور مکمل کس سے ہوگی؟ وہ اس کا نصاب بھی خداوند عالم نے ساتھ بلکہ آپ کے آنے سے پہلے نصاب کو بھیج دیا ہے. آپ کی اور میری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس نصاب کو بیٹھ کر پڑھیں. اور اگر صحیح معنوں میں پڑھ لیا اس کے بعد اعلان ہوگا کہ السلمان منا اہل البیت، عمار منا اہل البیت. یہ منا کی تعبیر کیوں آتی ہے؟ کہ وہ جو نصاب کو مکمل پڑھ لیتے ہیں ائمہ کے ساتھ منسلک ہو جاتے ہیں، اور جو ائمہ کے ساتھ منسلک ہو جاتا ہے کمال پہ پہنچ جاتا ہے، حالت بدل جاتی ہے. لیکن بڑا افسوس کہ بعض وہی لوگ جو اس نصاب کو خوب جانتے تھے لیکن اس نصاب کو جاننے کے بعد جو اذیتیں انہوں نے معصومین کو پہنچائیں آپ اور میں سن کر روتے ہیں. وہ کیا ہوا ہے بشر کو؟ کہ جب بشر انحطاط کا شکار ہوتا ہے پھر اہل بیت کو رلانا شروع کر دیتا ہے. اہل بیت اس کے ہاتھ سے تنگ آ جاتے ہیں، روتے ہیں. اہل بیت پہ جب ظلم کرتے ہیں تو کتنا ہوتا ہے؟ خاتون نوجوان ہوتی ہے اور جملے تاریخ میں یہ ملتے ہیں کہ نحلا جسمھا وذابا لحمھا حتی صارت کالخیار. 18 سال کی زہرا تھی، کمر جھک گئی، بال سفید ہو گئے اور جسم اتنا پگھل گیا کہ ہڈیوں کا ایک مجموعہ بن گئی. کیوں؟ اس لیے کہ بشر نے جس نے نصاب پڑھا تھا اس نصاب پہ اس نے عمل نہیں کیا. نہ یہ کہ خود مرحلہ کمال تک نہیں پہنچا بلکہ ایک با کمال لوگوں کو رلانے کا ذریعہ بن گیا. اور کیسا ذریعہ بنا؟ خود زہرا کے دروازے پہ آ کر جب اس ملعون نے آواز کسی تو سیدہ نے ایک جملہ کہا کہ ملعون تجھے پتہ نہیں ہے کہ اس دروازے پہ میرے بابا آ کر کیا پڑھتے تھے؟ کہا کیا پڑھتے تھے؟ کہا تجھے نہیں معلوم 6 مہینے تک میرا بابا آ کر انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت اس آیت کی تلاوت کرتے تھے، اجازت لیتے تھے، پھر اندر داخل ہوتے تھے. اور جب زہرا جب بھی داخل ہوتی پیغمبر اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے اور 2 قدم چل کر زہرا کا استقبال کرتے، ہاتھوں کا بوسہ لیتے، اپنی جگہ پہ بٹھا دیتے. زہرا کو تعجب ہوتا کہ بابا اتنا اہتمام کیوں؟ پیغمبر اسلام نے فرمایا زہرا جب میں دنیا سے جاؤں گا تب تجھے پتا چلے گا کہ یہ اتنا احترام کس لیے ہے. ادرکم اللہ. اور مظلومیت کا یہ آخری جملہ بی بی نے کام کیا. جب خلافت غصب ہوئی راہ کی تاریکی میں
امام حسن کو دائیں ہاتھ میں، امام حسین کو بائیں ہاتھ میں لے کر انصار اور مہاجرین کے دروازے پہ جا کر دستک دیتی، اور دستک دینے کے بعد ایک سوال کرتی، وہ کیا تھا کہ زہرا کچھ مانگنے نہیں آئی، فقط یہ کام کرو کہ آ کر گواہی دے دو کہ غدیر میں میرے بابا نے کیا کہا تھا۔ لیکن کسی ملعون نے آ کر شہادت نہیں دی، لیکن ایک بدمعاش نے مدینے کی سرزمین پہ اعلان کیا کہ لکڑیاں لے کر آؤ، زہرا کا گھر جلانا ہے۔ پورا مدینہ اکٹھا ہو گیا۔ اے کاش گھر جلانے کی دھمکی دی ہوتی، لیکن جلانے کے بعد لاتوں سے دروازے کو سیدہ پہ گرایا گیا، آواز دی یا فزتو خدینی، اے فضا زہرا کو سہارا دو، میرا محسن شہید ہو گیا۔ ادرکم اللہ۔ آخری جملہ، بی بی بیماری کے عالم میں آئی، چند ایک وصیتیں کی، وصیتیں کرنے کے بعد امام حسنین کو بھیجا، جاؤ مسجد نبوی کے اندر جا کر محراب میں بیٹھ کر اللہ سے جا کر دعا کرو کہ تمہاری ماں کو شفا مل جائے، اگر وہاں پہ نہیں میرے بابا کی قبر پہ چلے جاؤ اور وہاں پہ جا کر خداوند عالم سے میری شفا کا مطالبہ کرو۔ بچے تھے، چلے گئے، اور خوش ہو کے جب گھر میں آئے کیا دیکھا، بی بی آرام کر رہی ہے اور منہ پہ کپڑا ڈالا ہوا ہے، اور آ کے فوراً اسماء بنت امیس سے پوچھنے، اے اسماء میری ماں کو کیا ہو گیا، ہماری اماں اس وقت سوتی نہیں۔ ارے کیا ہوا؟ اسماء نے اشارہ کیا، جاؤ ماں سے جا کر خود کلام کرو۔ امام حسن آئے، آواز کلمینی یا اماں، اے میری ماں مجھ سے کلام کرو۔ ارے میں آپ کا لخت جگر حسن ہوں، آواز نہیں آئی۔ امام حسین آگے بڑھے، آگے کہتے اے ماں تیرے کربلا کا شہید حسین مظلوم آیا ہے، اے ماں مجھے جواب دو۔ جب کوئی جواب نہ آیا سمجھ گئے ہماری ماں دنیا میں نہ رہی۔ پلٹ کر آئے مسجد نبوی میں، بابا کو دیکھا محراب میں دعا میں مشغول تھے، ایک جملہ کا، بابا ماتت امنا فاطمہ، اے بابا ہماری ماں دنیا سے چلی گئی۔ کیا ہوا؟ وہ جو خیبر شکن تھا زہرا کی موت کا سنا، فوقع علی وجہ علی منہ کے بل زمین پہ گر گئے، آواز دی اے زہرا آپ نے علی کو تنہا کر دیا، علی اپنا غم آپ کے بعد کس کو سنائے گا؟ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَيُّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ رضا بقضائه وتسلیما لامرہ لا معبود سواک۔ الہ العالمین محمد و آل محمد کے صدقے میں جس مقصد کو پانے کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، الہ العالمین امام حسین کے صدقے میں ہمیں اس مقصد کی معرفت اور معرفت کے بعد اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین محمد و آل محمد کے صدقے میں ہمیں توفیق دے کہ ہم اہل بیت کے لیے باعث زینت بنیں اور ان کے لیے باعث ذلت نہ بنیں۔ الہ العالمین محمد و آل محمد کے صدقے میں اگر یہ لطف کیا ہے، یہ نعمت فراہم کی ہے کہ آج ہمیں زہرا کے لال کے غم میں بٹھانے کی توفیق دی ہے، الہ العالمین ہمیں زہرا کے لال کے پیغام کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین محمد و آل محمد کے صدقے میں جو مومنین و مومنات اس دنیا میں جس مشکل میں مصروف ہیں، الہ العالمین امام حسین کے صدقے میں تمام کی پریشانیوں کو دور فرما۔ الہ العالمین محمد و آل محمد کے صدقے میں خصوصاً ان لوگوں کی دعاؤں کو مستجاب فرما جو التماس دعا کہتے ہیں اس حسن ظن کے ساتھ کہ شاید ہم اچھے ہیں۔ الہ العالمین تو جانتا ہے کہ ہم اچھے نہیں ہیں، لیکن لوگوں کا حسن ظن یہ ہے کہ ہم اچھے ہیں، اور تو لوگوں کے حسن ظن کے مطابق عمل کرتا ہے، کہتا ہے میں اپنے علم کو چھپا لیتا ہوں۔ الہ العالمین تجھے اپنی ستاریت کا واسطہ ہے، جن مومنین و مومنات نے ہمیں التماس دعا کہا ہے ان کی حاجات شرعیہ کو پورا فرما۔ الہ العالمین محمد و آل محمد کے صدقے میں اس غم سید الشہداء کو ہماری زندگی کا آخری غم قرار نہ دے۔ الہ العالمین محمد و آل محمد کے صدقے میں جو مومنین و مومنات کل تک عزاداری سید الشہداء میں شریک تھے اور آج دائی اجل کو لبیک کہتے اس دنیا سے جا چکے ہیں، الہ العالمین ان کی مغفرت فرما، ان کو سید الشہداء کا مہمان قرار دے۔ الہ العالمین محمد و آل محمد کے صدقے میں
دنیا کے جس کونے میں بھی جو لوگ جس رنگ میں سید الشہداء کو منا رہے ہیں، الہ العالمین ان کی جان مال ناموس آبرو کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین محمد و آل محمد کے صدقے میں اس دین کے حقیقی وارث اور اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان اور انصار میں قرار دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔ ماتم حسین۔